ذی الحجہ کی پہلی پیر آ گئی جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج وہ دن آ چکا ہے۔ آج غوث پاک کی یہ لاڈلی تسبیح خدا کا واسطہ صرف اور صرف 7 بار دیکھیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے رب کعبہ کی قسم اگر گھر میں خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائے، رب کعبہ کی قسم اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائے تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ یہ لاڈلی گھڑیاں، یہ لاڈلا وقت، یہ رب کا ساتھیوں، بھائیو بہنوں، یہ رب کو راضی کرنے والا سب سے خاص دن، سب سے خاص لمحہ آج غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہوگا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی میں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس عمل کو سنیں گے نا، آپ نے ایسا عمل نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ یہ میں شرطیہ کہتا ہوں، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر، کیونکہ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جس گھر میں بھی ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہوگا۔ یہ تسبیح سارے بد نصیبوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ اس تسبیح کے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک مالا مال ہو جائیں گے، اور شام میں پڑھتے ہیں تو صبح تک آپ کی تقدیر بدل جائے گی، قسمت کے بند دروازے فوری طور پر کھل جائیں گے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ نے زندگی میں ایک بار میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل پڑھنا ہے، انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں، عمل کو سمجھیں۔ اگر آپ واقعی میں پریشانی میں ہے، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے غربت اور غریبی میں پوری زندگی گزر گئی ہو، اس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھیں، میں نے پچھلے سال 2024 میں، 23 میں، 22 میں، ہر سال میں ذی الحجہ کی 5 تاریخ کا یہ عمل ہزاروں بندوں کو دیتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے۔ لوگوں کے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اگر آپ کو معاملات بتاؤں تو اس دن کے عمل کے پڑھنے والے کو میں نے آج تک جب بھی یہ عمل بتایا، رب کعبہ کی قسم، اس عمل کے پڑھنے والے نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی پڑھتا ہے پورا سال دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے۔ اب آپ نے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقے سے، اپنے حساب سے پڑھیں گے کہ میں تو یہ کر لوں گا، میں تو وہ کر لوں گا، میں تو اپنے ہی حساب سے پڑھوں گا، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں، کوشش کرنا باوضو مصلے پر بیٹھ کر پڑھ لیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس 5 ذی الحجہ پیر کے دن کی پوری رات، پورا دن موجود ہے۔ آپ نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائیں گی۔ کوئی رشتے کا طلبگار ہو تو عمل کے پڑھتے ہی رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی جہاں چاہو گے رب کریم آپ کے جو مسائل ہوں گے وہ حل کر دیں گے۔ بے اولاد بھی پڑھ لیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھ لیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص تو فوری طور پر پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بڑی سے بڑی خطرناک بیماری میں اگر مبتلا ہے، عمل کے پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے اگر خطرناک بیماریاں بھی نہ دور ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، جسم کے کونے کونے سے ہر بیماری، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔
آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے، آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر رب کعبہ کی قسم اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں 5 ذی الحجہ پہلے پیر کے دن گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، دیکھیں جو بھی بہتر لگے۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، جو بھی یاد لگے، یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خاص درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو مشکلوں میں ڈالنے نہیں آیا، میں آپ کی غربت اور غریبی کو دور کرنے والا سچا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنی غربت اور غریبی کو مٹایا ہے، جسے دنیا جہاں میں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آج کے دن ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی مصیبتوں کو، پریشانیوں، بیماریوں، قرضوں کو، تکلیفوں کو دور کیا ہے۔ دیکھیں اگر آپ پر کوئی شوہر ظالم مسلط ہے، ساس ظلم کرتی ہے، باس ظالم ہے، بھائی ظالم ہے، باپ ظالم ہے، اولاد ظالم ہے، کوئی بھی اگر دوست ظالم ہے، بہن ظالم ہے، کچھ بھی اگر آپ پر کوئی بھی ظلم کرتا ہے، اس عمل کو پڑھ لیں، ظالم کا ظلم ختم، نفرتیں کرنے والے جتنے بھی ہیں محبتیں کریں گے آپ سے، جتنے بھی روٹھے ہوئے ہیں آپ کے قدموں میں آ کر گر جائیں گے، جتنے بھی ظالم ہیں تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، دشمن دوست بن جائیں گے، عمل کے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا۔ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے لاڈلے ولی ہیں، اور یہ دن جو ہے اللہ کا سب سے پسندیدہ دن ہے۔ یہ دن جو ہے نا، پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، یہ جتنے بھی دن ہیں 10 دن، اللہ پاک نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ یہ بڑے عظمت فضیلت والے دن ہیں۔ تو اس میں سے 5 ذی الحجہ رب کا لاڈلا دن، لاڈلے مہینے کے لاڈلے دن کا، اللہ کے لاڈلے ولی کا سب سے لاڈلا وظیفہ جیسے ہی پڑھو گے آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، اور اللہ کے لاڈلے کو، اللہ کے دوست کو کوئی بیماری نہیں آتی، اس کے گھر پہ کوئی قرضے مانگنے والا نہیں آتا، اس کے گھر میں کوئی زندگی بھر دستک نہیں دیتی غریبی اور غربت اور غریبی، اس کے گھر میں پریشانیاں نہیں آتی، اس کے گھر میں بے برکتی نہیں آتی، بے اولادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اچھے رشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی ہر حاجت، ہر مراد عمل کے پڑھتے ہی پوری، جو بھی مانگو گے عمل کے پڑھتے ہی رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اب دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، سامنے آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے، یا اللہ یا محمد یا رزاقو کا۔ دیکھیں یہ وظیفے تو آپ نے بے شمار بار پڑھے ہوں گے، لیکن آج 5 ذی الحجہ پہلے پیر کے دن کا خفیہ راز، آج 5 ذی الحجہ پہلے پیر کے دن کا انوکھا غیبی مدد کا راز، غوث پاک کی خزانوں کی خفیہ چابی آپ نے قمانی ہے، آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے عمل پڑھ لینا ہے۔ پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اب عمل سمجھیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، اب آپ نے کرنا کیا ہے، 5 ذی الحجہ اس پہلے پیر کے دن کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھیں، اگر نہیں پڑھ دیکھیں کوشش کرنا کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، جب دل کرے پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے کار سے پڑھیں گے کہ میں تو اپنے طریقے سے ہی پڑھوں گا، میں تو اپنے حساب سے ہی زندگی گزاروں گا، تو پوری زندگی پچھتاؤ گے، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ یا تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، لیکن خدا را آپ نے میرا بتلایا ہوا یہ عمل زندگی میں ایک بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ اب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کی ترتیب سمجھ لیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھ لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں 5 ذی الحجہ پیر کے دن سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں
دوستوں بھائیو بہنوں، ایک ایک جملہ رک کر سمجھ کے جائیے گا، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں اس طرح کے وظیفے آپ نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھے ہوں گے۔ جو حقیقی راز ہے اللہ والوں کا، جو اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے، وہی آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ نہیں کہ 2 بار یہ پڑھ لو 3 بار وہ پڑھ لو، جلدی سے جان چھڑاؤ، نہ وظیفہ اثر کرے نہ تمہاری زندگی بدلے، ایسا کام نہیں کروں گا۔ وہ عمل دوں گا جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنی غربت اور غریبی کو دور کیا ہے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے، آج تمہاری یہ دکھبری زندگی، رب کعبہ کی قسم، اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ لیکن پڑھے بھی تو دل سے، پڑھو بھی تو اللہ پر یقین رکھ کے۔ اگر اپنی منمانی کرو گے، اپنے طریقے سے بڑے عالم دین بنو گے کہ میں تو یہ کر لوں گا، میں تو وہ کر لوں گا، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں، کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھیں ایک دفعہ، اور ایک مرتبہ 5 ذی الحجہ کو جہاں جاب کرتے ہیں یا کوئی دکان ہے، کاروبار ہے، وہاں پر بھی بیٹھ کر پڑھیں۔ یقین کریں بند کاروبار ایسے کھلیں گے، ایسی ترقی ملے گی کہ پورے علاقے کی سب سے زیادہ مقبول دکان آپ کی بن جائے گی، مقبول بزنس آپ کا بن جائے گا۔ آپ یقین کریں اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں، یہ رب کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، انہیں پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اب آپ نے دیکھیں، اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا، دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں درود شریف آتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے صرف اور صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مجرب ترین عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں جو شامل کرنا ہے، دیکھیں ایک کے بعد ایک کر کے ان وظائف کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر پریشانی فوراً پوری ہو جائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہر چیز آپ کو مل جائے، لیکن آپ نے پہلا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بنا ایک سیکنڈ بھی ویڈیو کو اسکپ کیے کاٹے آگے بھاگتے ہوئے آپ نے پورا عمل ٹھہر کے سمجھ لینا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھاؤ گے، چیزوں کو مس کرو گے، پھر ہمیں آ کر کہو گے جناب آپ نے وظیفہ بتایا، آپ نے بتایا یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بتا دیں۔ واٹس ایپ پر میسج کریں گے، نمبر نکالیں گے یہاں وہاں سے، اور پھر آ کر جو ہے وہ اپنا بھی وقت ضائع کریں گے، دوسروں کا عمل سمجھیں گے نہیں ویڈیو میں۔ اتنا سر کھپانے کے بعد بھی اگر آپ لوگ عمل نہ سمجھے نا، اور اس موقع کو ضائع کر دیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں آپ سے بڑا بد نصیب شخص ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ دیکھیں اس عمل کو اگر آپ نے چھوڑ دیا نا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لو، لوگوں کی منتیں سماجتیں کر لو، یا تو یہ عمل پڑھ لو، یہ رب کو راضی کرنے والے سچے اعمال ہیں۔ اب آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا ایک بار اگر یاد ہے، نہیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ کو سامنے وظیفہ دکھ رہا ہے یا اللہ یا محمد یا رزاق۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ کا کمپلیٹ ابھی نہیں ہوا، ابھی سنیے، ٹھہریے، بات کو روکیے، ذہن میں بٹھائیے، اپنی کھوپڑی میں بٹھائیے اس دولت کے سلطان عمل کو، غوث پاک کے لاڈلے عمل کو۔ یہ پوری ترتیب سمجھ گئے تو زندگی سنور جائے گی، آسانیاں ہی آسانیاں، خوشیاں ہی خوشیاں، دولت چھتیں پھاڑ کر آئے گی۔ یعنی دیکھیں جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا نا، کسی کو 1 گھنٹے میں، کسی کو 2 گھنٹے میں، کسی کو 3 گھنٹے میں، غیبی مدد گھر تک آئیے، یعنی کہ غیبی دولت ان کے دروازے پر آئیے۔ رب کعبہ کی قسم، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، عمل کے پڑھنے والوں پر دولت کی ایسی بارش برستی ہے کہ پڑھنے والے اگر دیکھیں، اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ ایک بار یہ عمل آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو پڑھ لیتا ہے نا، تو وہ پھر پورے سال اس دن کا انتظار کرتا ہے۔ دیکھیں آج میں نے بھی پورا سال اس دن کا انتظار کیا کہ کب ذی الحجہ کی 5 تاریخ آئے اور میں یہ عمل پڑھ کے اپنی حاجتوں کو دوبارہ سے پورا کرواؤں، اپنی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگاؤں، اپنے مسائل کو مزید حل کرواؤں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کا سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا اللہ یا محمد یا رزاق۔ دیکھیں کوشش کرنا اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اور 5 ذی الحجہ کے پہلے پیر کے دن
آپ نے یہ وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں پورا وظیفہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. پورے وظیفے کو سمجھیں, ایک ایک چیز سمجھیں. یا اللہ, یا محمد, یا رزاقو. اس کے آگے آپ نے ایک خفیہ الفاظ لگانا ہے. یہی غوث پاک کا, یہی اس عمل کے اس عمل کی ساتھیوں بھائیو بہنوں, اس عمل کا آج کے دن کے اس عمل کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ آپ نے یہ خفیہ الفاظ لگانا ہے اور یہ پورا عمل آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. تب جا کے یہ وظیفہ آپ کا 100% اثر کرے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اور دیکھیں یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے. کیا آپ سنیں تو کہیں یار یہ تو بہت مشکل ہے, مطلب آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے اپنے لیے, مطلب پھر آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں, اپنے بھی دوست نہیں ہیں آپ. اگر آپ اپنے لیے کچھ آج کے دن یہ اتنا آسان عمل بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. پھر آپ ڈھونڈتے پھرو. میری ویڈیو چھوڑو, آگے جتنی بھی ویڈیو دیکھو گے کوئی اثر نہیں کرے گی, میں گارنٹی کر. ایک وظیفہ بھی اگر تمہارا اثر کر جائے نا کسی ویڈیو میں, میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا, کیونکہ اگر تمہارا یہ وظیفہ تم نے نہ پڑھا نا, غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ, تو یقین کریں آپ کی زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں, پھر میں کیا بولوں آپ کو, میں کچھ بول دوں تو پھر آپ کو برا لگ جائے گا. لیکن یہ اگر آپ نے وظیفہ نہ پڑھا نا, ساری ویڈیو چلا لو, دیکھ لو, جاؤ, ایک بندہ بھی کوئی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ عمل اگر آپ پر عمل ہے, بندش ہے, جادو ہے, بد نظری ہے, رب کی پکڑ میں ہے, کوئی بھی مسئلے ہیں, یہ تمام مسائل کو حل کر دے گا. دیکھیں بعض اوقات انسان پر عمل ہوتا ہے, بندش ہوتا ہے, جادو ہوتی ہے, بد نظری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے وظیفے اثر نہیں کرتے. تو آپ کا یہ مسئلہ بھی یہ عمل حل کر دے گا, ہر طرح کے مسئلے کا حل, یعنی کہ پوری دنیا کے معاملات مسائل کا ایک ہی حل, آج 5 ذی الحجہ کا عمل. بس آپ نے عمل کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ درود شریف پڑھ لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیا, اور پہلے نمبر پر آپ نے فرسٹ نمبر پر یا اللہ, یا محمد, یا رزاقو, اس کے آگے المدد, بس اتنا سا ملانا ہے. المدد کو آخر میں آپ نے ملانا ہے. دیکھیں 3 وظیفے تو آپ کو دکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے یا اللہ, یا محمد, یا رزاقو, المدد. یہ پورا ایک وظیفہ بن گیا. پھر دوسری بار پڑھیں, پہلے نمبر کے وظیفے بتا رہا ہوں, پہلے نمبر پہ آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ, یا محمد, یا رزاقو, المدد, اور آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے. دیکھیں میں گنگنا کے پڑھ رہا ہوں, نعت کے انداز میں پڑھ رہا ہوں, مجھے آ کے کامنٹ پہ کہتے ہیں یار یہ کیسے پڑھے. بھائی اللہ نے مجھے میرا انداز دیا ہے, آپ اپنے انداز میں پڑھو. آپ نے میرا انداز نہیں چرانا, صرف الفاظ لینے ہیں جو میں بتا رہا ہوں. جو اللہ والوں کے سچے الفاظ ہیں آپ نے ان پر فوکس کرنا ہے. غوث پاک کی خفیہ تسبیح ہے اس پر فوکس کرنا ہے. یہ خزانوں کی خفیہ چابی ہے اس پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے میرے انداز پر نہیں جانا بھائیوں, ٹھیک ہے؟ بات کو سمجھے, بات بڑی سچی اور گہری ہے. یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے راز ہیں, انہیں ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہے. اب آپ نے پہلے وظیفے میں یا اللہ, یا محمد, یا رزاقو, المدد ایک بار ہو گیا. پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ, یا محمد, یا رزاقو, المدد 2 بار ہو گیا. اب تیسری بار بھی پڑھ لیں یا اللہ, یا محمد, یا رزاقو, المدد 4 بار ہو گیا. اس وظیفے کو 7 بار پڑھنا. اور دیکھیں میں پھر بتا دوں 7 ٹائم پڑھنا ہے. اس پورے عمل کو بتلانے میں, سمجھانے میں, ایک ایک چیز, ایک ایک نقطہ بتلانے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے, لیکن پڑھنے بیٹھیں گے تو 1-1.5 منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے. ایک جگہ 1-1.5-2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, اس پورے عمل کو پڑھیں, پھر کھڑے ہو جائیں تو عمل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا, 2 رکعت پڑھتے ہیں, 4 رکعت پڑھتے ہیں, کسی وقت کی بھی نماز, تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تمام رکعتیں پڑھتے ہیں نا, یا ایسا کرتے ہیں 1 رکعت پڑھی پھر کھڑے ہوئے پھر دوسری, اس طرح کرتے ہیں نہیں. ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیں بنا کوئی وقفہ لیے, تنہائی میں سکون سے بیٹھ کر, ایسے وقت میں جب پوری طرح فارغ ہو, فری ہوں. اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیں, جب دیکھیں کہ بھائی میں اب فارغ ہوں, فری ہوں, اب اس دوران 1-2 منٹ کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا, فٹافٹ سے عمل پڑھ لیں. اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے, فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ یہ جا وہ جا پڑھنا ہے, تو جن وظائف کو جس ترتیب سے جس طریقے سے بتایا اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اپنی منمانی نہیں کرنی کہ جلدی بازی میں وظائف کی تعداد ہی کمی پیشی ہو جائے. اور کوشش کرنا, دیکھیں 5 ذی الحجہ کو 3-4 بار یہ عمل کم از کم لازمی ریپیٹ کرنا. جیسے کہ ایک بار صبح پڑھ لیا, دوپہر پڑھ لیا, شام پڑھ لیا, تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے. اگر یہ موقع کسی بھی وجہ سے آپ نے غفلت میں, لاپرواہی میں گزار دیا, اس عمل کو آپ نے صحیح طرح نہ پڑھا, تعداد ترتیب بدل دی اور صرف ایک ہی بار پڑھا, تو دیکھیں انسان خود بھی پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے یار پتہ نہیں صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا, تو 2-3 بار ریپیٹ کر لینا. جیسے ایک بار صبح پڑھ لیا, پھر دوپہر میں, شام میں, یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں.
اور صحیح طرح پڑھا ہے تو ایک بار بھی پڑھ لیں کافی ہے. دیکھیں مقصد آپ کو سچے عمل اگر بتائے نا تو میں چاہتا ہوں وہ سچا عمل آپ سچے طریقے سے پڑھیں بھی. عمل تو سچا ہے لیکن پڑھے بھی تو سچے طریقے سے. اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھتے ہی 7 بار وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں جتنے بھی وظیفے ہیں نا اس طرح کا عمل شاید آپ نے کبھی نہ کیا ہو. یہ پورا عمل جب کمپلیٹ ہو جائے گا نا آپ ایسے مالدار بنیں گے, ایسے امیر بنیں گے کہ جو حاسدین ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا, اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. لوگ آ کر پوچھیں گے بھائی جان ایسا کون سا کام کیا ہے, اچانک اتنا مال اتنی دولت کہاں سے آ گئی, کہاں سے اکٹھی کر لی. آپ کی عقلیں حیران رہ جائے گی, دوست حیران رہ جائیں گے, گھر والے حیران رہ جائیں گے. عمل کے پڑھتے ہی یقین کریں اللہ پاک کے حکم سے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آیا. اب دوسرا وظیفہ, دنیا کا مجرب ترین وظیفہ, رزق اور دولت کا سلطان وظیفہ. اب آپ نے عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان پر ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا, لیکن غوث پاک کی اس خفیہ تسبیح میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی شامل کرنا ہے. یہ ایک استغفار ہے جس سے گناہوں کی پوری طریقے سے معافی ہو جاتی ہے. اور رب کریم غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس بندے نے, جس دکھیارے نے, جس قرضدار نے, جس غریب نے, جس بے اولاد نے, جس تنگ دستیوں میں, پریشانیوں, بے برکتیوں میں جو مارا گھوم رہا ہو, اس نے اگر 5 ذی الحجہ کی تاریخ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا, قیامت تک دولت ختم نہیں ہوگی. یعنی کہ فرماتے ہیں قیامت کا دن تک اس کے اوپر دولت برستی رہے گی. ایسی اس کی قسمت کھلے گی کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی. ساری دنیا کے ساتھیوں, بھائیو بہنوں, اگر آپ نے وظیفے پڑھ لیے, ساری دنیا کی اگر آپ نے تسبیحات پڑھ لی, اعمال پڑھ لیے, لیکن کسی عمل سے آپ کی غربت اور غریبی ختم ہوتی ہی نہیں ہے. لوگ دروازے پر پیسے مانگنے آتے ہیں, گھر میں رزق کی تنگی ہے, مالی پریشانی ہے, بے اولادی ہے, قرضہ ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, رزق کی تنگی ہے, ہر طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہو, ظالم کا ظلم ہے تم پر, نفرتیں لوگ کرتے ہیں, لوگ تمہاری عزت نہیں کرتے, دھتکارتے ہی اس عمل کو پڑھ لیں. انشاءاللہ عمل کے پڑھنے ہی, دیکھیں اس عمل کے پڑھنے والے کچھ نہ بھی مانگے نا تو اس کے تمام مسائل ختم, ظالم کا ظلم ختم, روٹھے ہوئے مان جائیں گے. روٹھا محبوب عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ. یہ ایسا جلالی عمل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں, یعنی کہ کوئی مقابلہ نہیں. اب آپ نے دوسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا. دیکھیں دوستوں, بھائیو بہنوں, دوسرے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے. دیکھیں چند گھڑیاں باقی ہیں, 11 ٹائم جب لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی پڑھ لیں. اب اس عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے وہ بھی سمجھ لیں, اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اپنے تمام دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ. واٹس ایپ پر یا جہاں جہاں آپ کو موقع ملے انہیں بتائیں یہ عمل کتنے کارآمد ہے. دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عمل کو پڑھنے والا فائدے حاصل کرے گا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر اس نے کسی دکھیارے بہن بھائی کو بتا دیا, بھلے وہ پڑھے نہ پڑھے, لیکن آپ کے بتانے سے آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. دنیا میں بھی فائدے فوراً دیکھنے کو ملیں گے. دیکھیں تو اس کا مطلب غوث پاک فرما رہے ہیں کہ عمل کو پڑھ کے بھی فائدے حاصل کریں اور بتا کے بھی فائدے حاصل کریں. دیکھیں دوستوں, بھائیو آخری وظیفہ سمجھ لیں, چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے. اور دیکھیں دوستوں, بھائیو اس عمل کی اجازت سب کو عام ہے. جو خصوصی اجازت لینا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ وہ نیچے کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو عمل کی خاص اجازت بھی مل جائے گی اور آپ کو دعاؤں میں بھی شامل کروا لیا جائے گا. دیکھیں دوستوں, بھائی بہنوں, باقی لائک وغیرہ کے لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے,
باقی جس کا دل مانے کر دے، ادروائز کوئی لائق کا بھوکا نہیں ہے۔ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ تک خالص وظیفہ پہنچایا ہے، جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اب آخری وظیفہ سمجھ لیں کون سا، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ کو اس عمل سے متعلق وہ قیمتی راز بھی بتاؤں گا۔ اللہ والوں کا وہ خفیہ خزانہ آپ کے حوالے کروں گا۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جسے پڑھتے ہی پرانی سے پرانی بیماری، تکلیف، پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ پہلے آپ عمل کا آخری وظیفہ سمجھ لیں، پھر آپ نے اس عمل کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو آخر میں بڑی ضروری اہم چیزیں ہیں اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب ایک بار پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے دوسری بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی۔ پھر اس طرح تیسری بار بھی سورہ کوثر پڑھیں۔ 3 بار سورہ کوثر جب پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب درود شریف جب کمپلیٹ ہو جائے تو دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا، اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں، بیماریوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، جتنا وقت عمل میں لگا ہے اس سے ڈبل وقت آپ نے دعا میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دوستوں، بھائیو بہنوں، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ اللہ حافظ۔